کل ہم نے تغیرات مضارع سے متعلق پڑھا تھا کہ مضارع میں کیا کیا تغیرات آتے ہیں۔ ایک حروف ناصبہ ہم نے پڑھے تھے، حروف جازمہ ہم نے پڑھے تھے۔ حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے 5 صیغے، یدریبو، تدریبو، تدریبو، ادریبو، ندریبو، واحد مذکر غائب، واحد مذکر، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان کے آخر میں پیش آتی ہے تو ان، لن، کئی، دن کے آنے کے ساتھ ان پر نصب آ جائے گی، اور 2 صیغے جو جمع مؤنث غائب حاضر اس پر عمل نہیں ہوگا، باقی جتنے صیغے ان کی نون گر جائے گی۔ یہ لفظوں میں عمل کرتا ہے، اور معنوں میں کیا عمل کرے گا؟ مستقبل منفی میں کر دے گا، ہرگز نہیں۔ یضرب کرتا ہے، مارتا ہے، مارے گا، تو لن یضرب ہرگز نہیں مارے گا۔ یہ ہے حروف ناصبہ کا عمل۔ پھر جازمہ، یہ 5 ہے، لم، لما، لام عمل، لائے نہیں، انشاتیہ، یہ فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں، جہاں 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے یہ جزم دے دیتے ہیں، 7 جگہ ان اعرابی گراتے ہیں، 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور لم عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کا معنی جو ہے وہ حال اور مستقبل کا ہوتا ہے، لم کے داخل ہونے کے ساتھ اس کا معنی ماضی منفی ہو جاتا ہے۔ یضرب مارتا ہے، مارے گا، تو لم یضرب نہیں مارا اس نے، یعنی یہ معنی میں فرق کر دے گا۔ تیسرا تغیر ہم نے پڑھا تھا لام تاکید، با نون تاکید، ثقیلہ اور خفیفہ۔ مضارع پہ لام شروع میں لگا دیتے ہیں اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دیتے ہیں، وہ معنی یہ کر دیتا ہے کہ مستقبل کے خاص ساتھ خاص کر دیتا ہے، لا یضربن، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک آدمی، ٹھیک ہے، اور باقی سیغوں میں بھی وہ کیا کرتا ہے؟ تبدیلی کرتا ہے۔ تو یہ آپ ویڈیوز جو کل تھی وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے امر سے متعلق، ٹھیک ہے، امر، سبق نمبر 14، امر کی بحث۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ساتھ کسی کو زمان مستقبل میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، یا مستقبل میں اس سے کام کرنے کی خواہش کی جاتی ہے، جیسے انصر، تو مدد کر، یہ حکم ہے، لینصر، یہ خواہش ہے، چاہیے کہ وہ مدد کرے۔ امر معروف کی 2 قسمیں، امر حاضر معروف، امر غائب اور متکلم معروف۔ حاضر کا بنانے کا طریقہ اور ہے، غائب اور متکلم کا بنانے کا طریقہ اور اس کی حیت اور شکل و صورت اور ہے۔ اچھا، امر حاضر معروف، امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں، جو مضارع حاضر معروف کے 6 صیغوں سے بنتے ہیں۔ امر حاضر، ظاہر ہے جو مضارع حاضر کے 6 صیغے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، تو امر حاضر انہی حاضر سے بنے گا، غائب غائب سے بنے گا، تو امر حاضر کے بنانے کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو دوسرا طریقہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے، پہلے کو بعد میں دیکھیں گے۔ مضارع سے بنتا ہے نا، اگر علامت مضارع کے بعد، یعنی علامت مضارع کو معذرت، اچھا تو چلے شروع سے کر دیتے ہیں، شروع سے سمجھ۔ پہلا، علامت مضارع کو حذف کر دیں۔ پہلے کیا ہے؟ علامت مضارع، الف، تا، یا، نون، جو تینوں کو آپ کیا کر دیں؟ حذف کر دیں، اور پھر دیکھیں گے کہ اگر علامت مضارع کے بعد متحرک ہے تو آخر کو جزم دے دیں گے، جیسے تہابو سے ہب ہو جائے گا، تعیدو سے عید ہو جائے گا، تعزینوں سے زن ہو جائے گا، ٹھیک۔ علامت مضارع گرا دی اور آخر کو تہابو ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ہب ہو جائے گا، تعیدو ہے، عید ہو جائے گا۔ اگر علامت، یہ آگے باب آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اگر علامت مضارع کا ما بعد ساکن ہو، گرانے کے بعد ما ساکن ہو، تو ابتدا میں حمزہ وصل لگا دیں گے اور آخر کو جزم دیں گے، اور عین کلمہ کو دیکھیں گے کہ اگر مضموم ہے تو حمزہ وصلی مضموم ہوگا، جیسے تنصر سے انصر، تا علامت مضارع گرا دی، اب نون ساکن ہے، اس سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اب ہمیں مجبوراً کیا کرنا پڑے گا؟ حمزہ لانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو حمزہ لائے ہیں اس کو ہم نے حرکت کیا دینی ہے، تو نون ساکن کے بعد جو حرف ہوگا نا، وہ اگر پیش والا ہے تو حمزہ کو پیش دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، تو تنصر سے انصر ہو جائے گا، تنصر سے کیا ہو جائے گا؟ انصر ہو جائے گا۔ اور اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہے
تو حمزہ وصلی کو کسرہ دیں گے، جیسے تسمع سے اسما، تعریف سے ادرب، ٹھیک ہے، تدریبو سے بھی ادرب ہے، تعریف سے عرف اور تدریبو سے ادرب، ٹھیک ہے۔ تسمع تا علامت مضارع گرا دی ہم نے، تو اب سین ساکن ہے، اس سے ابتدا تو ہو نہیں سکتی، تو اب حمزہ وصلی لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو حرکت کیا دینی ہے، سین کے بعد جو میم ہے عین کلمہ کی جگہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے اس پر زبر ہے یا زیر ہے، تو حمزہ کو دونوں صورتوں میں، تو حمزہ کو کیا دیں گے، زیر دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے، تسمع سے اسما ہو جائے گا، تدریبو سے ادرب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تدریبو ادرب، ادربا ادربو، آگے اس کی گردانیں۔ نمبر 3، واحد مونس مخاطب تثنیہ اور جمع کے سیغوں سے نون اعرابی گر دیا جائے گا، تسمعان سے اسمع ہو جائے گا، تنصرون سے انصرو ہو جائے گا، نون ضمیری اپنی حالت پر رہے گا، جیسے تنصرون سے انصرن ہو جائے گا، جمع مذکر حاضر، اور مضارع کے واحد کے سیغے کا آخر میں حرف علت ہو تو گر جائے گا، جیسے تدعو ہو تو واؤ گر جائے گا، ادعو ہو جائے گا، تا علامت مضارع حمزہ شروع میں لائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ادعو، تردا سے اردا ہو جائے گا، ترمی سے ارمی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے افعل افعلا افعلو، تفعلو تھا نا تو کیا ہو گیا، تفعلو، تو افعل افعلا افعلو، افعلی افعلا افعلنا ہو گیا، یہ ٹھیک ہے۔ تو علامت تفعلو سے تا گرا دی، اب آگے فا ساکن تھی، اس سے ابتدا مشکل تھی، تو کیا کیا، حمزہ لے آئے، حمزہ وصلی سے کہتے ہیں، اگر اس سے پہلے کوئی اور اسم مل جائے گا تو یہ حمزہ گر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آخر کو ساکن کر دیا، اور حمزہ کو حرکت وہ دی جو عین کلمے کی حرکت ہے، عین کلمے پر زبر ہے یا زیر ہے تو حمزہ کو زیر دیں گے، افعل افعلا افعلو، افعلی افعلا افعلنا، یہ گردان بن جائے گی، ادرب یا اسما اسما اسمعو، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا واسمعو، ٹھیک ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، انصتو ہے، اچھا یہ بھی ہے، ایک اور واسمعو بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں، سنو، اچھا یہ واحد مذکر حاضر، یہ تثنیہ مذکر حاضر، یہ جمع مذکر، یہ واحد مؤنث حاضر، اس افعلی افعلا افعلنا، یہ تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، یہ حاضر کے بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آتے ہیں امر غائب متکلم۔ امر غائب متکلم معروف کے 8 سیغے ہوتے ہیں، غائب کے 3 سیغے ہوتے ہیں، اور حاضر کے، اور سوری غائب مذکر کے 3 سیغے، اور غائب مؤنث کے 3 سیغے، 6 یہ ہو گیا، ایک واحد متکلم کا ہو گیا اور ایک جمع متکلم کا ہو گیا، تو یہ 8 سیغے ہو گئے۔ اب اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ مضارع غائب متکلم معروف کے 8 سیغوں کے پہلے، معروف ہے نا، اچھا معروف بھی دیکھنا ہے اپنے، لام امر لگانے سے اور آخر حرف کو جزم دینے سے بن جاتا ہے۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، کیونکہ غائب غائب سے بنے گا تو آپ نے شروع میں لام امر لگا دینا ہے اور آخر کو ساکن کر دینا ہے، یانصر سے کیا ہو جائے گا، لیانصر، ٹھیک ہے، اور انصر سے کیا ہو جائے گا، لانصر، شروع میں صرف ہم لائیں گے اپنا لام امر لائیں گے، جو ہم نے کل ابھی پڑھا تھا، ہم نے جو فعل مضارع کو پر عمل کرنے والے حروف جازمہ، اس میں لم لما لام امر، ٹھیک ہے، یہ ہے لام امر، ٹھیک ہے۔ غائب اور متکلم میں لام امر، تو شروع میں لام امر لے آئیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، ینصر سے لیانصر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ واحد کے سیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو بھی گر جائے گا، اگر یدعو ہو تو لیدعو ہو جائے گا، واو حرف علت گر جائے گا، یرمی سے لیرمی ہو جائے گا، نون اعرابی بھی گر جائے گا، یدربان سے لیدربا ہو جائے گا، نون ضمیری اپنی حالت میں گیا، یدربن لیدربن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ آگے ہم اس کی مثال یہ دیکھیں، لیفعل لیفعلا لیفعلو، لتفعل لتفعلا لیفعلنا، افعل لافعل لنفعل، لافعل لنفعل، تو یہ گردان آپ کی معروف کی ہو گئی، افعل افعلا افعلو، افعلی افعلا افعلنا، لیفعل لیفعلا لیفعلو، لتفعل لتفعلا لیفعل، افعل لنفعل۔ اسی طرح آ جائے گا ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، لیدرب لیدربا لیدربو، لتدرب لتدربا لیدربنا، لادرب لندرب، اور ہو جائے گا انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا، لینصر لینصرا لینصرو، لتنصر لتنصرا لینصرنا، لانصر لننصر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم نے امر حاضر معروف اور امر غائب متکلم معروف بنانے کا طریقہ ہم نے سمجھ لیا۔ جی باجوہ صاحب،
اس بارے میں آپ اس کا خلاصہ بیان کریں گے؟ جی حضرت، یہ جو کیا نام ہے حاضر کا کیوں غائب کا؟ آپ حاضر کا بتا دیں، سمیع اللہ غائب کا بتا دے گا۔ جی حضرت، ابھی ہم نے جو آج کا سبق ہے وہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ فعل امر کہ جو ہے نا اس کا جو گردان، تو اس کی آگے ہے دو چیزیں ہیں، دو اس کی قسمیں، ایک امر حاضر معروف ہے اور ایک امر غائب متکلم۔ جی جی اچھا، جو امر حاضر معروف ہے وہ اپنے جو جتنے بھی ہمارے حاضر کے سیغے نا ان کا بنے گا، جی تو وہ ہمارے 6 سیغے ہیں۔ اس میں حضرت آپ نے جو پہلے بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ علامت مضارع کو ہم نے ختم کر دینا ہے، تو جی جب علامت مضارع کو ختم کریں گے تو ہم جو ہے وہ آخر میں جزم لگا دیں گے۔ جی جی اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ شروع اس کا ہم جو ہے نا حذف کرنے کے بعد جب ہم شروع کریں گے تو ہم اس کا جو ہے وہ حمزہ لگائیں گے، اور حمزہ لگانے کے بعد اگر تو جو ہمارا عین کلمہ ہے اس کے اوپر یا نیچے یعنی مکسور یا مفتوح جسے کہتے ہیں زیر زبر ہوگا، جی جی تو پھر جو ہے وہ حمزہ جو ہے ہمارا وہ مکسور ہو جائے گا۔ جی اور پھر جو اس کے بعد ہے کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ واحد مونس جو ہے ان کے سیغوں میں ہم جو ہے وہ ہمارا اس کے جو لاسٹ میں ہمارا نون لگتا ہے وہ ہم ختم کر دیں گے، یعنی کہ گرا دیں گے۔ جی جی اور ٹھیک ہے جو جی۔ ہمارا غائب، سمیع اللہ صاحب، غائب سے متعلق غائب اور متکلم، سمیع اللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ جی سمیع اللہ، غائب اور متکلم بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ امر غائب متکلم، جی بڑا آسان ہے، شروع میں لام امر لگا دیں، آخر کو ساکن کر دیں، بس۔ ینصر سے لینصر، ٹھیک ہے، ادربو سے ادرب ہو جائے گا، بس اتنا سا کام ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہو ٹھیک ہے۔ گیا، اب ہو جائے گا مجہول، ٹھیک ہے۔ مجہول، امر مجہول کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اور مضارع مجہول سے پہلے لام امر لگانے سے بن جاتے ہیں، بس۔ مضارع جو ہے نا یدرب یدربا، تو اس کے شروع میں لام امر لگا دیں، مجہول، مضارع مجہول سے بنے گا یہ، جیسے ینصر سے لینصر، تنصر سے لتنصر، لیدرب سے لیدرب، لیسمع سے لیسمع۔ امر مجہول مضارع مجہول سے بنتا ہے، اس طرح کے مضارع مجہول کے شروع میں لام امر لگا دیں اور آخر کو ساکن کر دیں تو جناب علی یہ امر مجہول بن جائے گا، امر مجہول بن جائے گا۔ جی عبد الرحمن، امر مجہول بنانے کا طریقہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مضارع مجہول سے پہلے لام امر لگائیں گے تو وہ ہاں امر شاباش، مجہول بن آخر کو ساکن کر دیں گے، شروع میں لام امر لگائیں گے، آخر کو جی، ساکن کر دیں گے، ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مضارع مجہول بن جائے گا، بس، ٹھیک ہے۔ ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں قرآن پاک سے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا قرآن پاک میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، دَخَلَ يَدْخُلُ تھا، ٹھیک ہے، یہ تھا تَدْخُلُوا، تو یہ ندخلو، یہ اب میں نے بتایا تھا نا کہ یہ حمزہ جو ہوتا ہے نا یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ وصلی ہوتا ہے، گر جاتا ہے، اصل میں تھا تدخلو تدخلان تدخلون، ٹھیک ہے، تدخلو، تا علامت مضارع گرا دی، شروع میں حمزہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو حرکت کیا دینی تھی؟ آگے دیکھا کہ عین کلمے پر ضمہ ہے تو پھر حمزہ کو بھی ضمہ دے دیا، ٹھیک ہے، آخر کو ساکن کر دیا، تدخل سے ادخل ہو گیا، ادخل ادخلا ادخلو، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، امر جمع حاضر کا، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ ادخلو، جب ہم اس کو ملائیں گے پڑھیں گے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، کیا پڑھیں گے؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا۔ جی باجوہ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی حضرت، کوشش۔ ہاں ٹھیک ہے، تو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں،
فقل نضرب، ٹھیک ہے، فقل نہ ہم نے کہا اضرب مارے بے عصا کا اپنے لاٹھی کو الحجر پتھر پر، موسیٰ علیہ السلام سے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ نے پانی مانگا، لِقَوْمِ اپنی قوم کے لیے، ٹھیک ہے، فقلنا ہم نے کہا اضرب ماریے بعصا کا اپنا عصا الحجر پتھر پر، فن فجرت بہ پڑے منہ اس سے اسنتا عشرت عینن 12 چشمے، قد علمت جان لیا کل اناسن ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ، کلو ہم نے کہا کھاؤ، وشربو یہ بھی امر ہے، کلو بھی امر ہے اور وشربو، ٹھیک ہے، اشرب اسما اشرب اشربا اشربو، تو واو آ گیا اور حمزہ پھر گر جائے گا، وشربو کلو وشربو، ٹھیک ہے، تو وشربو اور ادرب، یہ دیکھیں ادرب یہ امر قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ابھی دیکھنا ایک ہی پیج میں آپ کو کافی سارے امر مل جائیں گے کہ ہم نے کہا ماریے، ہم نے کہا کھاؤ اور پیو، ٹھیک ہے، تو وش اشرب اشربا اشرب، اسما اسما اسمعو، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس کی اہمیت بتا رہا ہوں میں کہ یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے، امر حاضر، ٹھیک ہے، تو غائب بھی استعمال ہوتا ہے، حاضر بھی استعمال ہوتا ہے، آپ نے اس کو پڑھ لیا تو آپ اب دیکھیں وَاذْکُرُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا بے قوت کا، تو وَاذْکُرُوا یاد کرو، ما فی جو اس میں ہے، اذکرہ اذکر اذکرہ اذکری، تو تھا اذکر انصر انصرا انصرو کے وزن پہ تھا، اذکر اذکرا اذکرو، ٹھیک ہے، تو یہ ہے امر حاضر جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے، اچھا نوی صاحب آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ امر ہے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ جی نوی صاحب، جی عبد الرحمان، لام امر سے پہچانا جائے گا. ہاں الف جو ہے اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لام امر سے غائب، لام امر غائب میں آئے گا، باقی میں الف آئے گا، یا علامت مزار اگر الف نہیں تو علامت مضارع گر جائے گی، آخر والا ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو صرف اس کی اہمیت بتانی ہے کہ یہ قرآن پاک دیکھیں قالوا ادعوا، ٹھیک ہے، واو تھا وہ گر گیا، ہم نے پڑھا یہ بھی قانون کہ شروع میں حمزہ لے آئیں گے اور عین کلمے کو دیکھیں گے تو اس پر حرکت کیا ہے، تو حمزے کو حرکت دیں گے، ادعو آخر میں ساکن کر دیں گے حرف کو، لیکن اگر حرف علت ہے تو وہ گر جائے گا، ادعو، ٹھیک ہے، ہم نے کہا ادعو بلا لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب کو، ادعو یہ امر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں امر جو ہے، اچھا یہ دیکھیں فقل نضربوہ، ہم نے کہا مارو اس کو، بعد یا اس کا حصہ گائے کا قصہ جو ہے اس میں ہے ادرب ادربا ادربو مارو ہو اس کو، یعنی اس مردے کو مارو، بعد یا اس گائے کو جو تم نے ذبح کیا ہے نا اس کا ایک حصہ مارو، تو اب دیکھیں یہ امر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں اس کی اہمیت بتانی ہے کہ جو آپ امر پڑھ رہے ہیں نا یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو جتنی توجہ سے، جتنا لگن سے پڑھیں گے تو اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے جی، اچھا اب آتے ہیں ہم اس کی گردانوں پر، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس کی گردانیں ہیں، افعل افعلا افعلو، افعلی افعلا افعلنا، لیفعل لیفعلا لیفعلو، لتفعل لتفعلا لیفعل لنفعل، مجهول ہوگا لیفعل لیفعلا لیفعلو، لتفعل لتفعلا لیفعلنا، لتفعل لتفعلا لتفعلو، لتفعلی لتفعل لتفعل لافعل لنفعل، یہ مجهول ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اچھا آگے ایک اور امر ہے وہ، اچھا اس میں نون تاکید بھی لگتی ہے، جس طرح مضارع کے اینڈ پہ نون تاکید لگتی ہے نا، اس کے اینڈ پہ بھی نون تاکید لگتی ہے، اچھا امر مجہول ہو یا معروف، اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ لاحق ہوتے ہیں، جسے انصر ہے نا، کیا جائے انصرن، پھر ہو جائے گا انصرن، انصرن، یہ رن یہ ہو جائے گی نون ثقیلہ، اور یہ انصرن یہ نون خفیفہ، لینصر ہے تو ہو جائے گا لینصرن، ٹھیک ہے،
مذکورہ بالا بحث سے یہ معلوم ہوا کہ امر حاضر معروف کے پہلے لام مقصور نہیں ہوتا، جبکہ امر غائب متکلم معروف اور مجہول کے پہلے لام مقصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ امر حاضر سے پہلے لام مقصور نہیں ہوتا، باقی غائب متکلم اور مجہول کے تمام سیغوں سے پہلے لام مقصور ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے یہ صرف آپ کی آگے یہ تو ہو گیا امر افعل افعلا افعلوا، اس پر آپ سارے آپ اس پہ آپ کر سکتے ہیں گردان. اور آگے تاکید افعلن افعلان افعلن افعلن افعلان افعلان، اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیفعلن لیفعلن لیفعلان لیفعلن لتفعلن لتفعل لیفعلنان لیفعلن لنفعلن. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا اس کا جو ہے وہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 30% یاد کرنا ہے اور اس کو جو آپ کو 100% یاد کرنا ہے، یہ جو پہلے والا یہ والا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، کسی کو اس کی گردان یاد ہے کسی کو امر؟ جی عبد الرحمان. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 100% کون سا یاد کرنا ہے؟ آپ نے افعل افعلا افعلو، اس کو آپ نے زیادہ اس کو گردان کریں گے اٹھتے بیٹھتے. ٹھیک ہے نا. ہاں، افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا لیفعل لیفعلا لیفعلوا، ایک گردان اچھی طرح آپ نے یاد کر لی تو باقی بھی آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ماشاء اللہ جی، حافظ محمد رضوان صاحب منزل سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت خوب. تو آپ اس کو پڑھیے گا. آگے ہم اچھا اس کا خلاصہ کون بتائے گا جو ہم نے ابھی یہ سبق پڑھا ہے؟ امر کا خلاصہ کوئی بتائے گا؟ جی جی باجوہ صاحب، حالانکہ میں نے خلاصہ کر بھی دیا ہے، کوئی مشکل نہیں. جی باجوہ صاحب. جی حضرت، کوشش کرتا ہوں. اصل میں میرا وہ نیٹ کے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. تو حضرت آپ نے جو اس کا گردان کا خلاصہ یہ ہے سارے سبق کا خلاصہ؟ سبق کا خلاصہ، امر کا خلاصہ. جی جی حضرت، دو قسمیں ہیں فعل امر کی، ایک امر حاضر معروف ہے اور ایک امر حاضر غائب. جی تو حضرت جو امر حاضر معروف ہے وہ 6 سیغوں کے اوپر بنتا ہے. شاباش. 6 سیغوں کے اوپر جو ہے، اگر جو حاضر کے سیغے ہیں ان کے اوپر بنتا ہے. ہوں تو اس میں حضرت جو پہلے حاضر کے سیغے کے اندر سے ہم نے علامت مضارع کو ختم کر دینا ہے اور اس کو آخر میں جزم دے دینا ہے. اور اگر جب حالت علامت مضارع کا جو ہے حضرت یہاں پہ جو ساکن کے جو بعد میں ساکن ہو تو پھر آخر اس میں یہ تھوڑی سی سمجھا دیں، یہ دوسرا پوائنٹ جو تھا. وہ یہ تھا کہ شروع میں علامت مضارع ہم گرائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو حرف ہے وہ ساکن ہے کہ متحرک ہے. اگر ساکن ہے تو پھر حمزہ شروع میں لے آئیں گے، حمزہ وصلی لے آئیں گے. اس کو حرکت دیکھنے کے لیے ہم اس ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، یعنی عین کلمے کے مقابل جو آئے گا اس پر اگر ضمہ ہے تو حمزہ کو ضمہ دیں گے، اگر اس پر فتح کسرہ ہے تو حمزہ کو کسرہ دیں گے، اور آخر حرف کو ساکن کر دیں گے، آخری والے کو. ٹھیک ہے. تدریبو ہے جی جی تو تا کو گرا دیا، اب دال ساکن ہے، یہاں ابتدا نہیں ہو رہی تو حمزہ لانا پڑے گا. اب حمزہ کو ہم نے کون سی حرکت دینی ہے تو وہ دیکھیں گے. دال ساکن کے بعد جو حرف ہے را ہے، اس پر کسرہ ہے تو حمزہ کو بھی کسرہ لائیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. تدریبو سے ادریب ہو جائے گا. اب ادریب سے پھر آگے سارے سیغے بنیں گے، ادریب ادریبا ادریبو، ادریب واحد پھر ادریبا تسنیہ، ادریبو جمع، ادریبی واحد مؤنث حاضر ادریبا، اسی طرح آگے پھر بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے. جی جی جی. تو حضرت جو امر غائب و متکلم معروف تھا اس کا سمپل سا ہے کہ 8 جو اس کے وہ جو غائب کے 8 سیغے ہیں وہ ان کے سے یہ بنے گا. ہاں جی. اور دوسرا اس کا تھا کہ جو ہے ہم پہلے لام لگا دیں گے ہاں، اور لام آخری مقصور، حرف لام مقصور لگائیں گے. لام مقصور، جی اور لام مقصور لگا دیں گے، اور جو ہمارا آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جزم لگائیں گے. اس کو جزم جیسے لگا. آپ جی جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ین شروع ہے تو اس کا جو ہے اس کے ین شروع کے سے پہلے ہمارا لام مقصور یعنی لگ جائے گا، اور لاسٹ میں وہ بنے گا ہمارا لی ینصر. لی انصر، شاباش. جی جی انصر سے جی. لے انصر ہو جائے گا. شاباش. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ہے اس کے بعد اس کا ایک اور آپ نے نقطہ یہ بتایا تھا کہ حروف علت ہوں تو وہ ختم ہو جائیں گے. جی
ہاں حرف اگر علت. واحد جی 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 اور وہ ہوں گے واحد کے سیغوں میں، جی جیسے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ید ید او کا واو ختم کریں گے یہاں پہ، ہاں ہاں لید ہو جائے گا. لی ید او ہو جائے گا، لی ید او ہو جائے گا، واو لید اور عین پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. لی ید او ہو جائے گا، ٹھیک. لی ید او. ہاں اب اردو پڑھا ہے نا، ابھی ہم نے ابھی قرآن پاک میں اردو پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی تو جی وہ جی بھی. جی ہاں ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد. ٹھیک ہے. اگلا سبق ہمارا وہ بھی بالکل آسان سبق ہے، وہ آپ نے پہلے سمجھو کہ پڑھا ہوا ہے، صرف سمجھانا ہے آپ کو. وہ ہے جی نہیں کا. سبق نمبر 15. نہیں کا معنی روکنا. ٹھیک ہے. مراد وہ فعل جس کے ساتھ کسی کو زمانہ مستقبل میں کام کرنے سے روکا جائے. جیسے لا تنصر، تو مدد مت کر. لا ینصر، چاہیے کہ وہ مدد نہ کرے. ٹھیک ہے. تو کسی مستقبل میں کسی کام سے روکنا یہ نہیں کہلاتا ہے. اس کی دو قسمیں، معروف اور مجہول. بنانے کا طریقہ ہے، یہ کوئی مستقل فعل نہیں ہے بلکہ در حقیقت وہ فعل مضارع ہے جس کے پہلے لا نہیں لگایا جاتا ہے. لا نہیں مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو جزم دے دیتا ہے، جسے لم امر کرتا تھا. تو لا یذهب ہو جائے گا، لا تذهب، لا تذهب، لا اذهب، لا نذهب. اور ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت تو اس کو بھی گرا جائے گا، جیسے تدعو سے لا تدعو ہو جائے گا. ترمی یا ہے تو لا ترمی ہو جائے گا. تردا ہے تو لا آ جائے گا، لا تردا ہو جائے گا. 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی گرائے گا، اور نون ضمیری پر کچھ عمل نہیں کرے گا. وہ جو یضربن اور تضربن 2 صیغے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں معروف و مجہول، اس میں لا کا عمل یکساں ہوتا ہے، معروف ہو یا مجہول ہو تو سب میں لا عمل کرے گا. جہاں پیش آتی اس کو ساکن کر دے گا، جہاں نون آگے گرے گا صرف 2 نونیں رہیں گی. ٹھیک. نوٹ نہیں معروف مجہول دونوں کے آخر میں نون ثقیلہ خفیفہ لائق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گردانے حرف بے ذیل ہیں. لا يفعل، لا يفعل، لا يفعل. لا تفعل، لا تفعل، لا يفعلنا. لا تفعل، لا تفعل، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعل، لا تفعل، لا افعل، لا نفعل. ٹھیک ہے. لا يفعل، لا يفعل، لا يفعل. لا تفعل، لا تفعل، لا يفعلنا. لا تفعل، لا تفعل، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعل، لا تفعل، لا افعل، لا نفعل. یہ ہو گیا جناب علی آپ کا نہیں. اتنی سی بات ہے بس. یہ ہے ایک لام ہوتا ہے نفی کا اور ایک نام ہوتا ہے نہیں کا. نفی کا تو آپ نے پڑھا لا یضربو، لا یضربان، لا یضربون. وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف منفی معنی کر دیتا ہے کہ یضربو کا معنی ہوتا ہے مارتا ہے، مارے گا. لا یضربو نہیں مارتا، یہ نہیں مارے گا. وہ معنی میں تھوڑی سی چینجنگ ہوگی نہیں کی، اور صرف نفی کی ہوگی. لیکن جو نہیں آئے گا وہ معنی میں بھی چینجنگ کرے گا اور الفاظ میں چینجنگ کرے گا. الفاظ میں یہ چینجنگ کرے گا کہ آخر جہاں پیش آتی ہے اس کو ساکن کر دے گا، جہاں نون آتی ہے اس کو گرا دے گا، صرف 2 نون رہ جائیں گے. اور معنی میں منع کرے گا. لا یضرب، لا تضرب، مت مار تو. ٹھیک ہے. لا تضرب، مت مار، منع کرے گا. تو یہ نہیں، لام نہیں اور لام نفی میں فرق ہے. تو نہیں کوئی الگ ہے نہیں، صرف یہ کہ مضارع پہ لام لگا دو اور وہی اس کا عمل ہوگا جو لم والا عمل ہوگا. جس طرح لم 5 صیغوں کو جزم دیتا تھا، 7 جگہ نون اعرابی گرا دیتا تھا، 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرتا تھا، یہ بھی ایسے کرے گا. ٹھیک ہے. وہ چونکہ ہم نے پڑھا ہے نا جازمہ، ابھی ہم نے پڑھا تھا مضارع کے تغیرات میں، کل پڑھا تھا، اس میں تھا لم، لما، لام امر، لائے نہیں. یہ ہے لائے نہیں کہ جو مضارع کے 5 حروف جہاں پیش آتی ان کو جزم دے گا، یہ ہے لائے نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا کون خلاصہ بیان کرے گا؟ اس سبق کا خلاصہ کوئی بھائی بیان کرے. مشکل تو نہیں ہے جی. یہ حضرت فعل نہیں میں کا سادہ سا یہی ہے کہ فعل نہیں کا مطلب ہے کہ کسی کام سے روک دینا، جی جی. اور اس کا یہی ہے کہ جو مضارع نہیں حضرت یہ سمجھ نہیں لگی مجھے نا. یہ لہی ایک کا معنی کام سے روک لینا، یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، جہاں پیش آتی ہے اس کو ساکن کر دیتا ہے، جہاں نون اعرابی ہوتی ہے اس کو گرا دیتا ہے. نون 2 نون ہوتے ہیں، جمع مؤنث غائب کا اور جمع مؤنث حاضر کا، 2 نونوں کو رہنے دیتا ہے، باقی سارے نون گرا دیتا ہے. اتنا سا ہے بس. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ لام ساکت جب آتا ہے تو یہ لام پہلے لام لگا دینا ہے اور آخر میں جزم لگا دینا ہے. ہاں لام لگا دینا ہے.
جیسے یفعلو تھا نا، لا یفعل ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے تفعلو سے لا تفعل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے لائے نہیں، اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سمجھ لگی لگی ٹھیک جی ٹھیک جی عبد الرحمان سمجھ آئی لائے نہیں کی؟ جی جناب اب ٹھیک ہے شاباش۔ اچھا آگے لائے جو نہیں ہوتا اس پہ بھی نون سکیلا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لا یفعلن لا یفعلان لا یفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا یفعلنان لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لا تفعلن، وہی جو مضارع کو آپ نے جس طرح یاد کیا تھا ایسے ہی، لا تفعلن لا تفعل لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن، یہ مجہول ہو گیا اور یہ اس کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے لائے نہیں اور لائے نفی میں فرق، وہ یہاں آپ کا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس طرح کے لا یضرب لا یضربا لا یضرب، اچھا تھا نا یہ لائے جو تھا لائے نفی یہ تھا لا یضربو لا یضربان لا یضربون، ٹھیک ہے، جب لائے نہیں آئے گا پھر ہو جائے گا لا یضرب لا یضربا لا یضربو، یہ اتنا فرق پڑ جائے گا اس میں، یعنی آپ جب قرآن پاک کھولیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ لائے نہیں ہے اور یہ لائے نفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تھوڑا سا قرآن پاک سے ہم رہنمائی حاصل کر دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضرت جی آپ نے ابھی درود پاک پڑھا ہے، اس میں یہ ایک صلی ہوتا ہے یا صلی اللہ علیہ ہوتا ہے؟ ہاں یہ صلی اللہ علی محمد ایک سیگا کا سیگا ہوتا ہے اور ایک ماضی کا سیگا ہوتا ہے، ایک امر کا سیگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی علی، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے پھر کہتے ہیں صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر، ٹھیک ہے۔ تو جو اگر ماضی کا سیگا پھر آتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جب اللہم صلی کہیں گے تو پھر آگے وسلم آ جائے گا، جب آپ اللہم صلی کہیں گے تو اینڈ پہ پھر وسلم آ جائے گا، اگر آپ صلی اللہ کہیں گے تو آخر پہ وسلم آئے گا، جی جی ٹھیک ہے حضرت یہ جو ہم چھوٹا سا درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جی، پھر صلی اللہ علیہ ہوگا نا؟ عین ہوگا علیہ علیہ، حضرت وہ یہ نہیں کہ سلیبس کلاس سے ذرا ہٹ کے بات ہو جاتی ہے، جی وہ جی جو مرزے کیا منجی ٹھوکتے ہیں وہ تو سلی علیہ کہتا ہوتا ہے جی، وہ کہتا ہے یہ دیکھیں جی سلی ہے، درود پاک ساری دنیا غلط پڑھتی ہے، یہ سلی علیہ ہے۔ نہیں نہیں صلی اللہ اگر محمد کریں گے تو صلی اللہ کہیں گے، اللہم صلی، اگر امر کہیں گے تو پھر آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد صلی، ٹھیک ہے۔ جی حضور وہ اس کے مطابق وہ پتہ نہیں میں نے کسی کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ کہتا تھا کہ درود پاک جو اللہم صلی علی محمد، وہ پتہ نہیں وہ اس طریقے کا کنفیوژن بناتا ہے، اس کے اوپر بھی کبھی کوئی ٹائم ملا تو ویڈیو وہ بتا اس کے طرح ہے نا، وہ اس طرح ہے کہ وہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں نا لا لی لو با بی بو، وہ جو جب زیر کو پڑھنا ہوتا ہے نا بی پڑھنا ہوتا ہے، جی جی لا لی لو اللہم صلی، لا لی لو با بی بو ما می مو، جب آپ نے زیر پڑھنی ہے تو اس طرح می پڑھنا ہے صلی، ٹھیک ہے، صلی نہیں پڑھنا، صلی اللہم صلی علی، ٹھیک ہے، جی جی تو یہ ہے عربی کو تلفظ جو ہے اس پہ۔ جی میں نے اب آپ ہم سے حضرت جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک اس پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں امر کو اور نہیں کو، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم نے نہیں کو خاص طور پر پڑھا ہے کہ نہیں کیا عمل کرتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے جہاں پیش، ابھی آپ دیکھیں نا فعل مضارع کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو آپ نے یاد رکھا تو آگے بہت سارے مسائل اسی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ولا تسألوا، اب مجھے کوئی بتائے بھائی کہ ولا تسألوا یہ لائے نہیں ہے کہ لائے نفی ہے؟ حضرت یہ لائن نہیں ہے؟ لائے نہیں ہوتا نا پھر آخر کو ساکن کر دیتا، ولا تسأل ہو جاتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ولا تسأل جہاں پیش آئے گی نہیں کیا کر دے گا، اس کو ساکن کر دے گا، ٹھیک ہے، اور جہاں باقی نون آئے گی اس کو گرا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں
بہت ساری جگہ استعمال ہوتا ہے. کسی کو یاد ہے کوئی آیت رضوان صاحب جس میں لائے نہیں آئے؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا پڑھتے ہیں نا، ولا تقربوا، تنہر فلا تنہر. ہاں ولا تنہر ان الصلاۃ، ٹھیک ہے، تنہر ولا تنہر. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی لا تقریب علیکم، جی، لا تفصیل، لا جی تقریب علیکم اليوم، لا تثریب، نہیں نہیں وہ نہیں، وہ نہیں ہے، وہ لائے نفی ہے، وہ لائے نفی بھی نہیں ہے، وہ نفی وہ اور ہے، لائے نفی جنس ہے وہ. ولا تنہر، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے آئے گا اور جگہوں پر آئے گا. تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں. تو آج ہم نے 2 سبق پڑھے، امر کا اور نہیں کا. میں آج خلاصہ عرض کر رہا ہوں. آج ہم نے صرف میں 2 پڑھے، امر کا اور نہیں کا. امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت جو امر حاضر ہے وہ مضارع حاضر سے بنتا ہے، غائب غائب سے بنتا ہے. تو امر حاضر کے جو 6 صیغے مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے بنتے ہیں. اس طرح کہ امر حاضر جو واحد کا صیغہ ہے وہ مضارع واحد سے بنے گا. تدریبو، کیا بنے گا؟ تدریبو. تو اس سے ہم امر بنائیں گے، علامت مضارع کو گرائیں گے. تو اس کے بعد دیکھا کہ حرف ساکن ہے تو ہم حمزہ وصلی لے آئیں گے، اور اس کے بعد والا حرف جو ہے اس کو دیکھیں گے، اگر اس پر کسرہ ہے یا فتح ہے تو حمزہ کو کسرہ فتح دیں گے، اگر اس پر ضمہ ہے تو حمزہ کو ضمہ دے دیں گے، اور آخر کو ساکن کر دیں گے. تدریبو سے ہو جائے گا ادرب، تنصر سے ہو جائے گا انصر. ٹھیک ہے. اور اگر علامت مضارع گرانے کے بعد حرف ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، تو اس کو ایسے رہنے دیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے، جیسے تہابو سے حب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جس سے مثالیں اور بھی ہیں اس میں. تو اب یہ ہو گیا امر حاضر. ٹھیک ہے. ادرب، تدریب سے ادرب ہوگا، پھر ادرب ادربا ادربو، اسی سے پھر آگے بنیں گے. امر غائب متکلم، وہ اس طرح ہوگا کہ مضارع غائب اور متکلم کے شروع میں لام امر ڈالیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے. یادربو سے ہو جائے گا لیدرب، ادربو سے لے ادرب، نادرب سے نادرب ہو جائے گا. لیدرب لیدربا لیدربو، یہ پوری اس کی گردان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک ہو گیا امر حاضر بنانے کا طریقہ معروف، دوسرا امر غائب متکلم معروف، تیسرا ہے امر مجہول. مجہول کے جتنے بھی 14 صیغے ہوں گے نا، ان کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ شروع میں لام امر لگا دیں گے، بس آخر کو ساکن کر دیں گے. تو یدرب سے جگہ لیدرب، لیدرب لیدرب، لیسما لیسما، لینصر لینصر، بس شروع میں لام امر لگائیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. یہ آپ کا بن گیا امر حاضر، امر غائب متکلم، اور امر صرف غائب، امر مجہول. ٹھیک ہے. اور آخر میں واو ہو حرف علت، وہ گر جائے گا. بس اتنا سا کام ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے امر کا. باقی گردانیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جتنا آپ محنت کریں گے گردانیں لکھی ہوئی آپ کو یاد ہو جائیں گی. آگے ہم نے پڑھا ہے نہیں. ٹھیک ہے. نہیں فعل مضارع پہ لا داخل کر دیں. لائے نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، مستقبل میں کسی کام سے روکنا. تو لائے نہیں جو مضارع میں داخل ہوگی، تو جہاں پیش آتی مضارع میں 5 صیغے جو پیش والے ہیں، جیسے یدربو، تدربو، تدربو، ادربو، ندربو، یہاں لائے نہیں داخل ہوگی تو ان 5 صیغوں کو ساکن کر دی گی لا. ٹھیک ہے. 7 جگہ نون اعرابی گیا، جو 4 تثنیہ کے، 2 صیغے جمع مذکر غائب حاضر کے، ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. ان 7 صیغوں کے اینڈ پہ نون آتا ہے، وہ گر جائے گا. 2 جگہ نون کوئی عمل نہیں کرے گا، یعنی یہ لا نہیں عمل کرے گا، جیسے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے. تو یہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. صرف شروع میں لائے نہیں ڈالنا ہے، اور جو ہے آخر میں جہاں 5 صیغے آتے ہیں پیش والے، ان کو آپ نے جزم دینا ہے. 7 جگہ انہوں نے اعرابی گرا دینا ہے، اور 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرے گا. یہ عمل ہے لائے نہیں کا. ٹھیک ہے. تو یہ مضارع پہ داخل ہوگا اور مضارع پر یہ عمل کرے گا. معنی ہوگا مت کر، لا تنصر، تو مدد مت کر. ٹھیک ہے. لا یضرب، چاہیے کہ وہ مدد، وہ چاہیے کہ وہ نہ مارے، یہ اس کا معنی ہو جائے گا. باقی گردان آپ کے سبق یہ موجود ہے کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، محنت کیجیے گا، تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. جی عمران صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہمارا کل جو سبق تھا وہ مرفوعات کے بارے میں تھا. ہم نے کل مرفوعات پڑھے تھے. آپ میں سے کوئی ہے کہ جو صرف مرفوعات کے نام ذکر کر دے؟ عبد الرحمن صاحب، آپ مرفوعات کے نام ذکر کر سکتے ہیں؟ نوید صاحب؟ جی جی نوید صاحب یا سمیع اللہ صاحب، باجوہ صاحب. یہ حضرت میں نے عرض کی تھی میری پھر تھوڑی طبیعت خراب تھی تو اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے جی بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے. کر سکتے. جی جی چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے. آج ذرا ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ مرفوعات 8 ہیں. سب سے پہلا ہے جی اسم، سب سے پہلا ہے فاعل. ٹھیک ہے جی، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا تھا ہمارا؟ اس کے بعد تھا ہمارا جی کہ ایک منٹ میں ذرا کھول لوں یہ، ایک منٹ. اس کے بعد تھا جی خبر ان. خبر ان بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. مابل المشبہتان بلیسا کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. افعال ناقصہ کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یوں جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے یہ مرفوعات 8 بن گئے تھے. یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. فاعل ایک، نائب فاعل، مبتدا خبر 4، افعال ناقصہ کا اسم، ما اور لا کا اسم، حروف شبہ بالفعل کی خبر، لا نفی جنس کی خبر. یہ مرفوعات تھے. اور ان کی میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. آج جو ہے ہم ذرا پڑھ رہے ہیں منصوبات پڑھ رہے ہیں کہ بھئی پورے کلام عرب میں منصوبات کتنے ہیں، یعنی جن کے آخر میں ہمیشہ جو ہے نا وہ نصب آتا ہے. جی سیفی صاحب. حضرت یہ آپ نے جو کل یہ دوسری جو نحو ہے اس میں سے نہیں ملا تھا یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں؟ ہاں وہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، پوری نحو کا جو ہے نا یہ میں نے خلاصہ جو ہے نا وہ اکٹھا کیا یہ، یعنی مختلف کتب سے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ پی ڈی ایف میں آپ کو بھیج دوں گا ابھی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک اور ہے اگر وہ اس کتاب جی کو جی. تحصیل النحو وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس میں کچھ کافی لمبی بحثیں ہیں. تو جو ہمارا مقصد تھا نا وہ فوت ہو جاتا تھا. اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ صرف یہ بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے جو ہے نا یہ آسان ہو جائے. تو اب یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو منصوبات ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 12 قسم کے اسماء منصوب ہوتے ہیں. یعنی پورے کلام عرب میں کل منصوبات کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 12 ہیں. یعنی وہ کلمے جہاں پر بھی آئیں گے نا ہمیشہ مفتوح ہوں گے، ہمیشہ منصوب ہوں گے، ہمیشہ. ایک نمبر ایک مفعول مطلق. مفعول مطلق جہاں پر بھی آئے گا منصوب ہوگا. مفعول مطلق کیا چیز ہے؟ تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کی میں نے وہ لکھا ہے، انشاءاللہ ہم جلدی اس کو کر لیتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد مفعول بہی، یہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. نمبر 3 مفعول لہو، یہ بھی منصوب ہوتا ہے. مفعول فی بھی منصوب ہوتا ہے. مفعول معہو بھی منصوب ہوتا ہے. حال بھی منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں نصب آتی ہے. تمییز بھی منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مستثنیٰ، یہ بھی منصوب ہوتا ہے. اور افعال ناقصہ کی خبر جو ہے یہ بھی جو ہے نا کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی منصوب ہوتی ہے. ما اور لا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے. مشبہ بالفعل کا اور مشبہ بالفعل کا اسم بھی جو ہے منصوب ہوتا ہے. اور لا نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے. یہ تو تھا جو ہے نا ان کا خلاصہ تھا. اب ذرا ہم ایک کی ہر ایک کی پڑھتے ہیں، ڈیٹیل پڑھتے ہیں. ڈیٹیل مطلب یہ کہ اتنی کہ جامع معنی پڑھتے ہیں، نہ زیادہ لمبی باز اور نہ ہی بالکل اتنی مختصر کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ مفعول مطلق. اب یہ مفعول مطلق جو ہے نا کہتے کس کو ہیں؟ یہ مصدر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے میں نے ڈیٹیل تھوڑی لکھی ہوئی. فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول کہتے ہیں. جس طرح دیکھو ضربت ضربن. اب یہ جو ضربن ہے نا یہ مصدر ہے. یہ دیکھو یہ ضربہ کا اپنا مصدر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ضربہ کا اپنا مصدر ہے. یعنی جس فعل کے بعد مصدر آئے اور وہ منصوب ہو تو آپ نے بغیر جھجک کے کہہ دینا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے اور وہ ہمیشہ منصوب ہی ہوگا. اسی طریقے سے دیکھو قعد تو جلوسن. اب قعدہ کا بھی معنی کیا ہے؟ بیٹھنا. قعدہ معنی بیٹھا. ٹھیک ہے جی. قعدہ معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا. میں جلوسن کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. تو اب دیکھو کہ یہاں پر میں نے تعریف کیا لکھی تھی؟ فعل کے اپنے
جس طرح ضرب تو ضربن میں اپنا مصدر اس کا یا اس کے ہم معنی ہو تو قعود اور جلوس دونوں کا ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب مفعول مطلق کی اقسام بتاتے ہیں کہ مفعول مطلق کی اقسام کتنی ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 تاکیدی، نوعی، عددی. جو مفعول مطلق فعلۃ کے وزن پر ہو یا مضاف ہو یا موصوف ہو وہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھو جالسا جلستن، ٹھیک ہے نا جی. جالسا جلستل اصل میں یہاں پر مثال بنتی ہے جالسا جلستل قاری. جالسا جلستل قاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. ٹھیک ہے جی. جالسا جلستل قاری یعنی بیٹھا کس کی طرح؟ بیٹھا صحیح لیکن قاری کی طرح بیٹھا. اس طریقے سے آگے ضربت ضرب زیدن، میں نے مارا زید کے مارنے کی طرح. ٹھیک ہے نا جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق نوعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایک ہوتا ہے جس طرح دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا وہ جب شاگرد جو ہے کوئی چیز جو ہے نا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں بھی استاد اس طرح بیان کرتے ہیں، تو وہ جو بیان کرنا ہوتا ہے استاد کی طرح یا اس طرح جو ہے نا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق نوعی کہتے ہیں. ایک قاری کے انداز کا بیٹھنا جو ہے نا، اپنی قاری جو ہے جب تلاوت کرتا ہے، جب قرات کر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی جو ہے نا اس انداز میں بیٹھے تو یوں کہے گا جالستو جلست القاری، کہ میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. یا پھر جو ہے نا اگر کسی کی طرح کہ جی بھائی فلاں ایسا مرتا ہے تو اس کے لیے کہا جائے گا ضرب ضرب زیدن، یا کہا جائے گا جو بھی آپ کے آگے نام ذکر کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول مطلق نوعی بن جائے گا. اچھا ایک اور بھی ہے ضرب تو ضربن شدیدن. ٹھیک ہے نا جی. ضرب تو ضربن شدیدن، اس کو بھی آپ جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں. اب کہتے ہیں جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ یا ایسا اسم عدد جو مصدر کی طرف یا عدد کی طرف مضاف ہو تو وہ مفعول مطلق عددی ہوتا ہے. جیسے اکل تو اکلتن، کہ میں نے کھایا ایک مرتبہ کھانا. ٹھیک ہے جی. میں نے کھایا ایک مرتبہ کھانا. یا اکل تو اکلتین ہے کہ میں نے 2 مرتبہ کھایا. اکل تو ثلاث اکلاتن، میں نے 3 مرتبہ کھایا. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے جاء زید 4 مرات، کہ زید جو ہے نا وہ 4 مرتبہ آیا. تو یہ اس کی جو مختصر اس کا تعارف ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جو مفعول مطلق ان کے علاوہ ہو، یعنی کیا ان کے علاوہ ہو؟ نہ تو جو ہے نا فعالتن کے وزن پر ہو جیسے اوپر گزرا، نہ تو فعلتن کے وزن پر ہو، نہ مضاف ہو، نہ موصوف ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے نہ تثنیہ ہو، نہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں عدد ہو، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ مصدر بھی نہ ہو، تو وہ پھر مفعول مطلق کیا بن جاتا ہے؟ وہ مفعول مطلق جو ہے نا وہ بن جاتا ہے تاکیدی. جیسے نصر تو نصرن، کہ میں نے مدد کی. میں نے مدد کی میں نے مدد کرنا، یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہے وہ کہ میں نے مدد کی. تو اب آپ اس سب مثالوں میں دیکھیں گے مفعول مطلق جو ہے نا یہ منصوب ہے. یہاں پر نصرن جو ہے نا مفعول یہ منصوب ہے. اس طریقے سے اربع جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا بن رہا ہے، یہ بھی مفعول مطلق ہے، یہ منصوب ہے. ثلاثہ دیکھو یہاں پر یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی بن رہا ہے. عقل تو یہ عقل تین جو ہے نا یہ بھی منصوب ہے، لیکن کیونکہ ہم اس متمکن کی ہم نے 16 اقسام وہ پڑھنی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تثنیہ کا اعراب کیا ہے، نصب والا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس طرح عقل تن بھی جو ہے نا یہ بھی منصوب ہے. اب اس کے 2 مختصر میں نے قاعدے بیان کیے ہیں، زیادہ نہیں. نمبر 1 مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے. نمبر 2 کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے اور کس صفت ذکر کی جاتی ہے. جس طرح دیکھو اذکر اللہ کثیرا، کہ بھئی اللہ کا ذکر کرو زیادہ. ٹھیک ہے جی. یعنی کیا؟ ذکرن کثیرا، یہ ذکرن جو ہے نا معذوف ہے، ہم جو ہے نا یہ اس کا مصدر لائیں گے اذکروا کا. نمبر 3 بعض مفعول مطلق کے جو ہے نا افعال ہمیشہ محذوف ہوتے ہیں. بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ محذوف ہوتے ہیں. جیسے دیکھو سقین، سقین کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، یعنی اس کا معنی کیا بنے گا؟ یعنی سقاک اللہ سقین، یہ کسی کو ہم دعا دیتے ہیں. جب ہمیں جو ہے نا کوئی آدمی پانی پلائے تو ہم کہتے ہیں سقین. اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ سقاک اللہ سقین، اللہ تبارک و تعالی تجھے سیراب کرے. اس کے بعد ہے حمدن. حمدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا. تو اس کا معنی حمد اللہ حمدن، کہ بھئی میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا. شکرن، کسی کا ہم جو ہے نا کہتے ہیں شکرن، ہم کہتے ہیں نا شکرن، جو کہتے ہیں شکر تو شکرن، کہ میں نے تیرا شکر ادا کیا. اس کے بعد دوسرا ہے مفعول بہی،
کہ جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں، یعنی جس اسم پر کسی فاعل کا فعل واقع ہو، جس طرح ضرب مانے مارنا، عقل مانے کھانا، اس طریقے سے نصر مانے مدد کرنا، ظاہر بات مدد بھی ہم کسی پر کریں گے نا، وہ فعل واقع ہوگا، تو اس طریقے سے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول بہ کہتے ہیں، اور مفعول بہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اس کی مثال لیتے ہیں جیسے نصر تو ضعیفن، میں نے مدد کی کمزور آدمی کی، تو اب دیکھو یہ کمزور آدمی یہاں پر جو ہے یہ ضعیفن یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آتیت الفقیر درہمن، میں نے فقیر کو درہم دیا، تو اب یہاں پر فقیر بھی مفعول بہ ہے اور درہم بھی مفعول بہ ہے، وہ آگے میں نے قاعدہ ذکر کیا ہے، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ فتح محمد الکتاب، اب الکتاب جو ہے نا یہ مفعول بہ بن رہا ہے کہ بھئی محمد نے کتاب کھولی، اب کتاب پر جو محمد ہے یعنی جس کا نام محمد ہے اس کا فعل کیا واقع ہوا؟ کھولنا، ظاہر بات ہم کتاب کھولیں گے تو کتاب پر جو ہے نا کھولنے کا فعل واقع ہوگا۔ اسی طریقے سے فاہمت زینب الدرسہ، اب یہ جو فاہمت زینب الدرسہ جو ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ زینب فاعل بن رہا ہے اور الدرس مفعول بن رہا ہے، تو اب سبق پر کیا فعل واقع ہوا؟ سمجھنے کا فعل واقع ہوا۔ تو یوں جو دیکھو شربت الحلیبہ، تو نے دودھ پیا، تو دودھ پر پینے والا کام واقع ہوا، اس وجہ سے حلیب مفعول بہ اور منصوب ہے۔ اکلتم الموزہ، تم دونوں نے کیلے کھائے، ٹھیک ہے جی، تو اب کیلوں پر کیا واقع ہوا؟ یہ کھانے کا کام واقع ہوا۔ حفظتم درس الامس، تم سب نے کل کا سبق یاد کیا، تو کل کے سبق پر یاد کرنے والا فعل واقع ہوا۔ اسی طریقے سے یہ منصوب ہے۔ غسلت الثیاب، تو ایک عورت نے کپڑا دھویا، کب تو ایک عورت کپڑے دھوئے، کپڑے سیاب جو ہے ثوب جو ہے یہ سیاب ثوب کی جمع ہے۔ تو اس کے بعد ہے پھر سمعتم النصیحۃ، تم نے نصیحت سنی، تو نصیحت پر کون سا کام واقع ہوا؟ سننے کا۔ اسی طریقے سے طبختن الطعام، تم سب عورتوں نے کھانا پکایا، کھانے پر پکانے کا فعل واقع ہوا، اس وجہ سے جو ہے وہ مفعول بہ ہے۔ رکبت القطارہ، تو میں جو ہے نا کیا ایک ریل گاڑی پر سوار ہوا۔ اسی طرح شکرنا اللہ، کہ بھئی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرنا اللہ نہیں معاذ اللہ، شکرنا اللہ کا معنی کیا بن جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ مثالیں تھی مختلف، میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں قواعد و فوائد۔ اب اس کے قواعد کیا ہیں؟ کہتے ہیں ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بھی آ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک ہی مفعول ہو، بلکہ اس کے 2 یا 3 مفعول بھی آ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی حافظ رضوان صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا جی، کہ بھئی ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بھی ہوتے ہیں، جیسے دیکھو آتیت زیدن قلما، میں حضور نے السلام زید علیکم۔ کو قلم دیا۔ جی وعلیکم السلام۔ حضور میں ابھی منظر سنا کے فارغ ہوا ہوں تو میری توجہ نہیں تھی، ابھی انشاءاللہ میں کلاس میں بیٹھتا ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آتیت زیدن قلما، میں نے زید کو قلم دی، تو اب دیکھو کہ زید پر دینے کا کام واقع ہو رہا ہے اور قلم پر بھی دینے کا واقع ہو رہا ہے، تو دونوں یہ مفعول بہ بن رہے ہیں، یعنی ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بہ بھی بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عالم تو زیدن بکرن فاضلن، کہ میں نے زید کو فاضل یعنی مجھے علم تو زیدن، میں نے جنوایا زید کو کہ بکر فاضل ہے، میں نے جنوایا یعنی میں نے بتایا زید کو کہ بکر فاضل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ ایسا فعل مجہول ہو تو اس کا پہلا مفعول نائب فاعل اور باقی مفعول بہ ہوں گے، یعنی عالم تو زیدن بکرن فاضلن میں اگر ہم عالم تو کو بنائیں گے فعل مجہول بنائیں گے تو زیدن کو ہم نائب فاعل بنائیں گے، بکرن و فاضلن کو ہم نہیں بنائیں گے۔ اسی طریقے سے دیکھو اوتیا زید قلمن، اوتیا زید قلمن، تو اب دیکھو اصل میں یہ تھا آتیت زیدن قلمن، کہ میں نے زید کو قلم دی، تو اب چونکہ وہ فاعل محذوف ہے یہاں پر تو ہم یوں کہیں گے اوتیا زید قلمن، کہ زید قلم دیا گیا، تو یہ دونوں مفعول ہیں۔ دیکھو یہ پہلے مفعول کو ہم نے نائب فاعل بنایا۔ اسی طریقے سے اولما زید بکرن فاضلن، زید کو جنوایا گیا، دیکھو نا میں نے پہلے بتایا نا کہ اگر مفعول مجہول بنائیں گے تو اس کو مفعول بکرن فاضلن۔ عام طور پر مفعول بہ فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، جیسے نصر امرن، اور کبھی کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے نصر امرن زید، ٹھیک ہے نا جی، یا اس طریقے سے فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے امرن نصر زید، کہ بھئی زید نے کس کی مدد کی؟ امر کی مدد کی۔
اب اس کے بعد پھر مفعول فی کا بیان آتا ہے. مفعول فی بھی منصوب ہے، کہتے ہیں جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو اسے مفعول فی کہتے ہیں. جیسے دیکھو دخلت فی المدینۃ یوم الجمعۃ، میں شہر میں داخل ہوا جمعے والے دن. تو اب دیکھو وقت جو ہے نا، جو جمعے والا دن ہے یہ وقت ہے، وہاں پر کیا واقع ہو رہا ہے؟ فعل واقع ہو رہا ہے. کون سا فعل واقع ہو رہا ہے؟ دخول، یعنی داخل ہونے والا فعل. اور مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. جیسے دیکھو ولد نبینا یوم الاثنین، کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ پیر والے دن پیدا ہوئے. تو اب جو ہے نا وہ ولادت جو ہے وہ پیر والے دن ہے، اس وجہ سے یہ یوم الاثنین مفعول فی بنے گا. ختمت القرآن لیلۃ القدر، میں نے قرآن پاک کو ختم کیا لیلۃ القدر کو. تو اب قرآن جو ہے نا یہ کیا بن رہا ہے؟ قرآن مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن کیا بن رہا ہے؟ مفعول بہی ہے. لیلۃ القدر کیا بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے جناب کیا کہتے ہیں اس کو؟ مفعول فی. کیوں کہ وہ لیلۃ القدر ایک وقت ہے، وقت میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس طریقے سے صلیت خلف الامام، کہ میں نے نماز پڑھی امام کے پیچھے. تو امام کے پیچھے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ فعل واقع ہو رہا ہے. اس طرح استیقظ وقت تہجد، کہ بھائی میں جو ہے نا تہجد کے وقت جاگا. اطلب القرآن، تو وقت تہجد ہے. اطلب القرآن کل یوم، میں جو ہے نا ہر صبح، ہر جو ہے نا کیا ہے کہ صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. صبح مانے صبح کے وقت. اطیع الوالدین دائما، میں والدین کی ہمیشہ فرما برداری کرتا ہوں. اصوم شہر رمضان، میں رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد یہ پھر مفعول اور مفعول ماؤ کا بیان. مفعول لہو کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس مفعول کے سبب فعل واقع ہو اسے مفعول لہو یا مفعول لاجلہ کہتے ہیں. سمجھ میں بات؟ کیا کہتے ہیں؟ جس مفعول کے سبب فعل واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہو یا مفعول لاجلہ. ٹھیک ہے جی. اس کی مثال دیتے جیسے قمت اکرامن، میں کھڑا ہوا عزت کرنے کے لیے. سألت جہلن، میں نے سوال کیا جہالت کی وجہ سے. جی حضرت رضوان صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں تک؟ جی حضور الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. جی اور کون موجود ہے؟ رحمان صاحب موجود ہیں؟ سمیع اللہ صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے جی سر سمجھ آ رہی. یا پھر وہ تھوڑا بہت مشکل بن رہی ہے؟ نہیں سر سمجھ آ رہی ہے. سمجھ اچھا آ رہی ہے حضور. جی. جی حضرت یوسف بہن آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بہن؟ جی سر آ رہی. اچھا جی. اچھا اس کے بعد پھر مفعول لہو کہتے ہیں یہ منصوب ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو یہ مجرور ہو جائے گا. اس صورت میں یہ مفعول نہیں کہلائے گا. مفعول لہو جو ہے منصوب ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کیا آ جائے؟ حرف جر آ جائے تو وہ مجرور ہو جائے گا، اور اس صورت میں یہ مفعول نہیں کہلائے گا. اس کی مثال دیتے جیسے قمت للاستاذ، میں کھڑا ہوا استاذ کے لیے. اب استاذ کے لیے جب یہ کھڑا ہوا تو اب یہ یہاں پر یہ للاستاذ مفعول بھی نہیں ہے. ہاں اگر یوں ہوتا قمت اکراما للاستاذ، قمت اکراما للاستاذ، تو پھر اکرامن جو ہے نا وہ بن جاتا مفعول لہو بن جاتا. وقفت من المطر، میں رک گیا بارش کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو آگے اخذت امرأۃ فی ہرۃ، کہ بھئی عورت جو ہے نا وہ بلی کی وجہ سے پکڑی گئی. کہ بھئی ایک عورت نے جو ہے نا کیا ہے کہ بلی کو کیا رکھا تھا؟ بھوکا پیاسا رکھا تھا نا. تو وہ عورت جو ہے نا کس کی وجہ سے پکڑی گئی؟ بلی کی وجہ سے پکڑی گئی. تو اب یہ جو جو ہے آپ نا ارشاد فرما رہے جی ہیں، ٹھیک ہو گیا حضور سمجھ آ گئی. ہاں کوئی کچھ اور تعریف میں نے حضور پڑھ لی کہ اگر اس سے پہلے لام جارا جاتا ہے تو یہ مجرور ہوگا، مفعول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے حضور. ہاں ٹھیک ہو جائے. اچھا جی. مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہے. مصدر ہو تو حرف جر لانا یا لانا نہ لانا دونوں جائز ہیں. اس کی مثال دیتے جیسے جئت للماء، آیا میں پانی کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ قمت اکرامن، میں کھڑا ہوا عزت کرنے کے لیے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں قمت للاکرام، میں کھڑا ہوا عزت کرنے کے لیے. آپ جو بھی کہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر مفعول ماؤ کی تعریف کہتے ہیں جو مفعول وا بمانا ما کے بعد آئے اسے مفعول ماؤ کہتے ہیں. اور مفعول ماؤ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جس طرح دیکھو جاء البرد والجبات، کہ آئی ٹھنڈ جبوں کے ساتھ. جیسے ٹھنڈ آتی ہے تو جبے بھی ساتھ آ جاتے ہیں نا. یہ جرسیاں، کوٹ، کمبل وغیرہ جو ہے یہ ساتھ آ جاتے ہیں نا ٹھنڈ کے. سمجھ آئی بات؟ تو اب یہاں پر یہ جو واو کے بعد جو ہے نا یہ کیا واقع ہوتا ہے؟
یہ مفعول معو ہوتا ہے، جو واو کے بعد واقع ہو، ایسی واو جو ما کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مفعول معو ہوتا ہے جی۔ حضرت باجوہ صاحب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ؟ جی آ رہی ہے، لیکن تھوڑی سی ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی تھی، لیکن جو آپ نے بھی پڑھایا ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے، وہ میں باقی دیکھ لوں گا۔ اچھا جی، باقی ویڈیو دیکھ لینا آپ، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 6 حال کا بیان، کہتے ہیں کہ جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے اسے حال، اور اس فاعل یا مفعول کو ذو الحال کہتے ہیں۔ جیسے دیکھو ضربت زیدن قائما، تو میں نے مارا زید کو کھڑے ہو کر، تو اب جو ضربت یعنی یہ جو فاعل ہے نا، یہ اپنی حالت بیان کر رہا ہے، تو یہ جو تو ضمیر فاعل ہے اس کو ہم ذو الحال کہیں گے، جو قائم ہے قائمن ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے ذو الحال، ٹھیک ہے، سوری اس کو حال کہیں گے، جو فاعل ہے اس کو ذو الحال کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لکی تو زیدن را کے بینے، میں زید کے ساتھ ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے، تو اب جو ہے نا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت اکٹھے بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کبھی فاعل کی حالت بیان کرتا ہے اور کبھی کس کی حالت بیان کرتا ہے، مفعول بہی کی حالت بیان کرتا ہے، اور کبھی کبھی دونوں کی حالت بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فوائد قواعد کیا ہیں، کہتے ہیں حال ہمیشہ منصوب اور نکرہ ہوتا ہے، اور ذو الحال عامل کے مطابق اور اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو جاء زید راکبن، تو یہاں پر ذو الحال جو ہے نا یہ معرفہ ہے، راکبن جو ہے نکرہ ہے۔ رأیت زیدن راکبن، میں نے زید کو دیکھا سواری کی حالت میں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا جی، حال ذو الحال کے بعد آتا ہے، مگر ذو الحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو، حال ذو الحال کے بعد آتا ہے مگر ذو الحال اگر نکرہ اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ جیسے جاء راکبن رجل، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اگر ہم راکبن کو بعد میں لاتے، ٹھیک ہے نا جی، کیا لاتے، تو پھر یہ ہوگا کہ یہاں پر صفت اور موصوف کا التباس لازم آتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھو حال ذو الحال کے بعد آتا ہے مگر ذو الحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ جس طرح جاء راکبن رجل، تو یہاں پر دیکھو کہ راجل جو ہے نا یہ ذو الحال ہے، راکبن جو ہے نا یہ اس کا حال بن رہا ہے، اور رأیت راکبن راجلن میں جو راکبن ہے نا یہ موصوف بن رہا ہے، راجلن یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی دیکھا میں نے سوار، ایسا سوار کہ جو آدمی تھا، عورت نہیں تھی آدمی تھا، تو یہ صفت موصوف بن رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں پر دونوں پہ بن سکتے ہیں، یعنی صفت موصوف بن سکتے ہیں اور حال ذو الحال بھی بن سکتے ہیں، تو لہذا اگر جو ہے نا ذو الحال کو حال کو اگر پہلے ذکر کریں گے ذو الحال سے تو پھر کوئی التباس لازم نہیں آئے گا۔ نمبر 3 قاعدہ، حال مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں ذو الحال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جس طرح دیکھو جاء الرجل راکبن، تو اس میں رجل ذو الحال ہے، راکبن کیا ہے، حال، الرجل کیا ہے، ذو الحال، راکبن کیا ہے، حال جی۔ حضرت رضوان صاحب بتائیے جاء الرجل میں کون سا حال ہے، کون سا ذو الحال ہے؟ مطلب تمہارے یہاں کہاں پہ جاء الرجل راکبن میں یہ الراجل ذو الحال ہے، راغبن حال ہے وہ۔ ہاں جی، ابھی حاجرہ بہن کی باری ہے، جاءت المرأۃ راکبتن، آئی عورت اس حال میں کہ وہ سوار تھی، تو حاجرہ بہن آپ بتائیے کہ جہاں پر المرأۃ کیا ہے، حال ہے ذو الحال ہے؟ جی اور کوئی بتائے، نہیں سمجھ لگا، ذو الحال ہے۔ ہاں را کے بدن کیا ہے، حال، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جاء الرجلان راکبین، کہ بھئی 2 آدمی آئے اس حال میں کہ سوار تھے۔ اس طرح جاءت المرأتان راکبتین، کہ بھئی 2 عورتیں آئیں سوار ہو کر، تو مرأتان یہ دونوں کیا ہیں، یہ دونوں ذو الحال ہیں، راکبتین اس کا حال ہے، یہ ذو الحال اور یہ حال۔ جاء الرجال راکبین، آئے مرد سارے مرد سوار ہو کر، تو اب یہاں پر جو ہے نا رجالو یہ ذو الحال ہے، راکبین جو ہے نا حال ہے۔ اب جب کوئی بتائے گا مجھے ذهب الحاج ماشیا، جی حاجرہ بہن آپ سن رہی ہیں، ذهب الحاج ماشیا، کون بتائے گا کہ یہاں پر حال کون ہے اور ذو الحال کون ہے؟ جی حافظ صاحب،
اس کے اندر حاج ذوالحاج ہے، ذوالحال ہے اور ماشین حال ہے وہ. ہاں لا تشرب الماء قاذرن. جی کون بتائے گا کہ جہاں پر نہ پی پانی کھڑے ہو کر، تو یہاں پر حال کون ہے، ذوالحال کون ہے؟ جی رضوان صاحب. اس کے اندر جو تشریبہ کے اندر ضمیر ہے حضور وہ ذوالحال ہوگی. یوں نازل المطر غزیرن، یعنی نازل ہوئی بارش اس حال میں کہ وہ کیا تھی؟ موسلادھار. لا تحکم غضبان، کہ بھئی جو ہے نا غصے میں فیصلہ نہ کر. اس طریقے سے اجتہد صغیرن، میں جو ہے نا کیا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں بچپن سے، بچپن کی حالت میں. کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام روح اور اس میں تھے، جسد کے درمیان تھے. اب تمیز کا بیان، جو اسم نکرہ کسی چیز سے ابہام یعنی پوشیدگی کو دور کر دے اسے تمیز یا ممیز کہتے ہیں، اور تمیز جس سے ابہام کو دور کرے اسے ممیز کہتے ہیں. جیسے اشرون قلمن، اب اشرون جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ممیز ہے. اشرون کیا ہے؟ ممیز ہے. کہ میں کہوں کہ بھئی 20، تو ظاہر بات ہے اب یہ ممیز ہے، اس میں ابہام ہے. قلم نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا. قلم نے کیا بتا دیا؟ قلم بن گئی تمیز، یا قلم بن گیا ممیز، اور اشرون بن گیا ممیز. تمیز کے اقسام کے، تمیز کی دو قسمیں ہیں. اس تمیز عن الذات، تمیز عن النسبت. تمیز عن الذات وہ تمیز جو کسی مبہم ذات سے ابہام کو دور کرے. یہ مبہم ذات عموماً مقدار، عدد، وزن، کیل یا ناپ وغیرہ میں ہوتی ہے. جیسے لزید عشرون درہمن، کہ زید کے لیے 20 درہم ہیں. اندی زیتن تھا یہ، کہ میرے پاس ایک جو ہے نا وہ رتل تیل ہے زیتون کے. ہاذا ساء برن، کہ بھئی میرے پاس ایک گندم کا سا ہے. اند خالد شبر اردن، کہ بھئی خالد کے پاس ایک جو ہے نا زمین کا ٹوٹا ہے، ٹکڑا ہے. اور کبھی یہ مبہم ذات مقدار کے علاوہ بھی ہوتی ہے، جیسے خاتم ذہبن. اب یہ ذات اور مقدار کے علاوہ بھی ہے کہ میرے پاس جو انگوٹھی ہے نا وہ چاندی کی ہے. تمیز عن نسبت وہ تمیز جو کسی مبہم نسبت سے ابہام کو دور کرے. یہ مبہم نسبت یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتی ہے، جیسے جو ہے نا کہ ہاسونا زید خلقن، زید خوبصورت ہے کس کے اعتبار سے؟ طبیعت کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. یا شبہ جملہ میں ہوتی ہے، یہ کس میں ہوتی ہے؟ یا شبہ جملہ. جیسے انا اکثر من کمالن، میں کے اعتبار سے زیادہ ہوں. یا اضافت میں ہوتی ہے، جیسے آجبنی شرافت زید نفسن، کہ مجھے زید کی شرافت نے تعجب میں ڈالا عذر نفس کے. جی حافظ صاحب. پیچھے جو بھی بات پڑی تھوڑا سا نیچے کیجیے گا حضور سکرین کو. جی وہ اوپر چلے گا جو میں نے پوچھنا تھا. یہ جو لکھا ہوا ہے، اور کبھی یہ مبہم ذاتی مقدار کے علاوہ بھی ہوتی ہے. ہاں دیکھو نا، جیسے بھائی یہ جو مبہم ہوتا ہے نا، یہ جو ابہام جو ہوتا ہے کبھی ذات اور مقدار کے علاوہ بھی ہوتا ہے. جس طرح دیکھو خاتم و ذہبن، اب یہ جو خاتم جو ہے نا یہ جو انگوٹھی ہے یا ذات تو نہیں ہے نا. جس طرح زید ذات ہے، زید شخص ہے نا، خاتم شخص تو نہیں ہے. جی سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ سمجھ آگے. ہاں آگے چلتے ہیں جی. قواعد کہتے ہیں کہ تمیز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، جیسا کہ مثالوں سے واضح. تمیز منصوب ہوتی ہے، لیکن اگر ممیز کو اس کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ مجرور ہو جائے گی. جس طرح دیکھو اندی شبر اردن، پہلے یہ مضاف نہیں تھا، اب مضاف ہو گیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ تمیز مجرور بن جائے گی. بے تو سا برن، پہلے تھا برن، دیکھو جب یہ سا مجرور نہیں تھا، سا مضاف نہیں تھا اس کی طرف. ہاذا عقد فدۃ، ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ چاندی کا ہار ہے. ممیز اگر ذات ہو تو اسے تمیز کی طرف مضاف کرنا جائز ہے. اب درج ذیل جملوں میں جو ہے تمیز کی پہچان کیجئے. بے تو منن برن بمئۃ روپیۃن، کہ میں نے 1 من خریدا. برن کا معنی کیا بنتا ہے؟ گندم. تو یہاں پر برن کیا بنا؟ تمیز. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ تمیز بنے گا. ہاں برن تمیز بنے گا نا.
ٹھیک ہو گیا، میں نے ایک من خریدا کیا وہ آگے بتا دیا انہوں نے. ہاں فی البیت ساء تمرن، گھر میں ایک سا ہے. تو اب تمرن نے آ کر وہ تمیز کو وہ کیا کر دیا، تمیز کر دی، تمیز آ کر یہ بتا دیا کہ گھر میں ایک سا ایک سا جو ہے نا وہ کیا ہے، کھجور ہے، کھجوریں پڑی ہیں. رائی تو احد عشرہ کوکبن، تو کوکبن یہاں پر تمیز ہے. فجرنا الارض عیونا، تو یہاں پر عیونا جو ہے نا، یعنی میں نے جو فجر کی جاگتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، جاگ کر، یا پھر یوں کہو کہ وہ یونن کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سویا نہیں تھا. الدار طیبۃ فصاحتن، کہ گھر جو ہے وہ صاف ہے، ادروے کس کے، فصاحت کے، کشادہ ہونے کے. لی خاتم و فدتن، میرے پاس میرے لیے ایک انگوٹھی ہے، کس کی، ادروے چاندی کی. السنۃ اثنا عشر شہرن، سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہوتا ہے. انا اکثر من کا تجربتن، میں ادروے تجربے کے تجھ سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے جی، اس طرح یہ آپ جو ہے نا آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد مستثنا کا بات آٹھواں، جس اسم کو بدریہ کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے اسے مستثنا، اور جس اسم کے حکم سے مستثنا کو نکالا جاتا ہے اسے مستثنا منہ کہا جاتا ہے. جس طرح دیکھو کام القوم الا زیدن، تو یہ زیدن کو جو ہے نا قوم کے اسم سے نکال دیا. اب زیدن بھی اسم ہے، قوم بھی اسم ہے. زیدن کو ہم نے نکال دیا تو جس سے نکالا اس کو مستثنا منہ کہتے ہیں، جس کو نکالا اس کو مستثنا کہتے ہیں. تو قوم مستثنا منہ بن گیا، زیدن مستثنا بن گئی. اب کلمات استثناء کتنے کہتے ہیں، کلمات استثناء 11 ہیں. الا، غیر، سوا، حاشا، خلا، ما خلا، غدا، ادا، یہ ادا ہے، غدا نہیں، ادا، ما ادا. اس کے بعد پھر کیا ہے، یہ غدا ہے، ادا نہیں ہے، یہ غدا، ما ادا، لیسا اور لا یکون. اب مستثنا کے اقسام کیا ہے، کہتے ہیں مستثنا کی 2 قسم ہیں، مستثنا متصل، مستثنا منقطع. جو مستثنا استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو اسے مستثنا متصل کہتے ہیں. جیسے دیکھو جا القوم الا زیدن، اب زید قوم میں داخل تھا اس وجہ سے اس کو مستثنا متصل کہتے ہیں. اور جو مستثنا استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل نہ ہو اسے مستثنا منقطع کہتے ہیں. جیسے جا القوم الا حمارن، تو حمار پہلے تھے، قوم میں داخل ہی نہیں تھا، تو پھر مستثنا متصل کس طرح کہیں گے. پھر افعال ناقصہ کی خبر، یہ تو بہت آسان ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا تھا کہ کان الحر شدیدن، تو یہاں پر یہ شدیدن کان کی خبر ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ منصوب ہے. اس طریقے سے کان التلمیذ مجتہدن، یہ مجتہدن جو ہے نا یہ کان کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. اور کانت السیارۃ مسرعۃ، تو یہ مسرعۃ جو ہے نا کانت کی خبر ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے، منصوب ہے. ما اور لا کی خبر، جیسے مد درس صعبن، تو یہاں پر جو ہے نا صعبن کس کی وجہ سے منصوب ہے، ما کی وجہ سے. مل غرفۃ واسعۃ، تو یہاں پر واسعۃ کس کی وجہ سے ہے، ما کی وجہ سے منصوب ہے. مشارع نظیفن، یہاں پر نظیفن کس کی وجہ سے منصوب ہے، ما کی وجہ سے. یہ کل اس کی تفصیلی گفتگو ہماری حافظ صاحب ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے پھر جی حروف مشبہ بالفعل کا اسم. دیکھو ان العلم نور، تو یہاں پر دیکھو کہ علم یہ منصوب ہے. ان النظافت، یہاں پر نظافت منصوب ہے. ان البرد، یہاں پر برد منصوب ہے. ان الباء، یہاں پر باء منصوب ہے. علم تو ان العلم، یہاں پر بھی علم منصوب ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے پھر جی یہ تھا کون سا تھا، یہ جنما واللہ کی خبر تھی نا. اب اس کے بعد آ گیا جی یہ جہاں پر جو ہے نا یہ آنا چاہیے تھا، نمبر دینا چاہیے تھا 11واں، تو مجھ سے یہ نمبر جو ہے نا وہ میں نے نہیں دیا، 11واں یا 12واں دینا تھا. یہ اس میں آخری ہے یہ ہمارا. خبر لائے نفی جنس کا اسم یہ 12واں جو، ہاں جی، یہ خبر لائے نفی جنس کا اسم یہ 12واں ہے جو 12واں منصوب ہے. ہاں یہ 12واں مطلب لا نفی جنس کا اسم. ٹھیک ہے نا جی. یہ میں نے خبر کہہ دیا، خبر بھی میں نے ملا دی، یہ میں اس کو ایڈٹ کر کے پھر آپ کی طرف بھیج دوں گا. یعنی لا نفی جنس کا اسم جو ہے نا یہ بھی منصوب ہوتا ہے. جس طرح لا غلام رجل ظریف فی الدار، تو یہاں پر دیکھو لا غلام جو ہے نا یہ منصوب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ آخری جو ہے نا یہ پیج ہے. کہتے ہیں کہ بھائی جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو مجرور ہیں 2 قسم ہیں، اور 2 قسم کے اسماء مجرور ہوتے ہیں. نمبر 1 مضاف الیہ جیسے غلام و زیدن، اور نمبر 2 حرف جر کا مدخول جیسے لزیدن. ٹھیک ہے جی. یہاں تک تو میرے خیال میں سب چیز آسان تھی، اور یہ میں نے آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ آسان طریقے سے میں نے بتا دیا.